بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے فرشتوں کی ایک انوکھی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو بڑی خوبصورت اور دلوں کو منور اور روشن کر دینے والی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا توجہ اور روحانی کیفیت خود پر طاری کر اگر آپ یہ ویڈیو سن لیتے ہیں تو یقین کریں روح آپ کی سرشار ہو جائے گی۔ دیکھیں، درود پاک کی ویڈیوز بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں درود پاک کی محبت کو راسخ کیا جائے۔ آپ کی زندگی کا وظیفہ بن جانا چاہیے درود پاک، اور اتنی خوبصورت عبادت جو اللہ رب العزت کے قریب کر دیتی ہے، آپ کو اللہ کے محبوب کے قریب کر دیتی ہے، آپ کو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ آپ کی زندگی میں خوبصورتی جو ہے وہ صرف درود شریف سے ہے۔ آپ جتنا درود پاک کے قریب ہوتے چلے جائیں گے زندگی اتنی ہی حسین ہو جائے گی۔ آپ جتنا درود پاک کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا آپ کا، اور آپ جتنا درود شریف پڑھیں گے دل اتنا ہی خوبصورت ہوتا چلا جائے گا اور وسیع ہوگا۔ بس زندگی میں یہ ایک کام کر لیں، کسی چلے کسی وظیفے کی زندگی میں کبھی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ لائف آپ کی خود بخود سنورتی چلی جائے گی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی محنت بھی نہ کرنی پڑے، ہمیں کوئی فوکس بھی نہ کرنا پڑے، توجہ بھی نہ دینی پڑے، اور ہماری زندگی خود بخود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اکارڈنگلی چلنا شروع ہو جائے اور ہماری زندگی ویسی بننا شروع ہو جائے، تو پھر درود پاک کو خاموشی سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی آپ کو اپنی شخصیت پر، درود پاک خود آپ کی تربیت کرتا چلا جائے گا اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ سنورتی چلی جائے گی۔ اچھا، آج ہم جو ٹاپک آپ کے ساتھ بیان کرنے لگے ہیں وہ ہے کہ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور خود کو عادی بنائیں درود پاک کا۔ کیوں؟ کیونکہ جب نیکی کی جائے تو دائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھتا چلا جاتا ہے۔ جب آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں، کوئی اچھائی کرتے ہیں، کوئی بھلائی کا کام کرتے ہیں تو دائیں ہاتھ والا فرشتہ اس کو لکھتا ہے، اور اگر کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے، کوئی ایسی غلطی ہو جائے، کوئی اللہ رب العزت کی نافرمانی آپ سے ہو جائے تو بائیں ہاتھ والا جو فرشتہ ہے وہ آپ کے گناہ لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس بات پر غور کیجیے گا، بڑی راز کی بات ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس بات کو جس نے ڈیپلی سمجھ لیا وہ یقیناً اپنی زندگی کا حصہ ضرور درود پاک کو بنائے گا۔ دیکھیں، اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو درود پاک ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس کے کرنے سے دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب کتنی غور طلب بات ہے، ذرا اس کو فوکس کر کے سنیے گا کہ درود پاک کی عبادت ایسی کہ جب درود پاک پڑھنے والا شخص درود پاک پڑھنے میں مشغول ہوتا ہے تو دائیں کندھے والا بھی فرشتہ اور بائیں کندھے والا بھی فرشتہ دونوں مصروف عمل ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ درود پڑھنے سے دایاں فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے اور بایاں جو فرشتہ ہے وہ آپ کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ! اور اللہ رب العزت کی طرف سے 10 درجے آپ کے بلند ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو، فرشتوں کو بھی تو اللہ رب العزت کا حکم ہے نیکیاں لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ آپ کی 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور گناہ لکھنے والا جو نوٹ کر رہا ہے فرشتہ وہ آپ کے گناہ 10 جو ہے وہ مٹا دیتا ہے۔ تو ایسی عبادت جو دونوں فرشتوں کو مصروف عمل کر دیتی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر
اور کیا چاہیے بحیثیت مسلمان ہمیں، بحیثیت مومن؟ دیکھیں ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں شیورٹی ہو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارا کوئی ایسا عمل، ہماری کوئی ایسی ادا جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ہمیں کسی بات کی نہ تو گارنٹی ہے، نہ یقینی طور پر ہم کسی بات کو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کا یہ نیک عمل ہے۔ لیکن درود پاک جن کی زندگیوں میں شامل ہو گئے نا، بس پھر کیا ہی مقام ہے ایسے لوگوں کا۔ دیکھیں درود پاک کی عبادت آپ کر رہے ہیں، فرشتے دونوں، ایک جو ہے وہ آپ کی نیکیاں لکھنے میں مصروف عمل ہو گیا ہے، دوسرا آپ کے گناہ مٹانے میں مصروف عمل ہو گیا ہے، تو آپ کی زندگی تو خود بخود سنورتی جا رہی ہے نا، نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، گناہ آپ کی زندگی سے مٹائے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر آسان ترین وظیفہ آپ کی زندگی میں کیا ہو سکتا ہے؟ اور یقین جانیں کہ درود پاک کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ اس کے مقام کا اگر ایک عام انسان کو پتہ چل جائے نا درود پاک کی عبادت کا، تو یقین کریں کہ وہ اپنی زبان کو کسی وقت بھی درود پاک پڑھنے سے خالی نہ رکھے۔ ایسی خوبصورت عبادت، ایسا خوبصورت عمل ہے، اور یقین کریں کہ طبیعتوں کو ایسے سنوار دیتا ہے، کردار کو اتنا پاکیزہ بنا دیتا ہے کہ آپ کو کچھ محنت کرنی نہیں پڑتی، خود بخود کردار سنورتا چلا جاتا ہے، خود بخود جو ہے وہ نیکیوں کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ خود بخود گناہوں سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں آپ، اور یہ سارا پروسیس گریجولی آپ کی زندگی میں جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے اور درود پاک کے صدقے میں ہوتا ہے۔ یقین کریں کہ درود پاک سے اللہ پاک اتنا کرم اور اتنا فضل فرماتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں ہیں جو اللہ پاک عطا کرتا ہے انسان کو۔ اور فرشتوں کی تو اتنی خوبصورت ڈیوٹی، خاص طور پر درود پاک کی عبادت کرنے والے شخص کے لیے۔ تو درود پاک کی عبادت کرنے والے جو لوگ ہیں، درود پاک کو پڑھنے والے جو لوگ ہیں، وہ تو بہت خوش نصیب ہیں، وہ تو تیزی سے اپنی نیکیوں میں اضافہ بھی کروا رہے ہیں اور تیزی سے اپنے نامہ اعمال سے گناہ بھی مٹوا رہے ہیں۔ تو فرشتے تو آپ کی ڈیوٹی پر مامور ہو جاتے ہیں ایسے شخص کے جو درود پاک پڑھنے والا شخص ہے، اور جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، کیا مقام ہے ایسے لوگوں کا۔ اللہ پاک ان کی اور زیادہ درود پاک پڑھنے کی عبادت میں ان کی مدد فرمائے، اور ان کے پڑھی ہوئی عبادت، ان کی جو ہے پڑھا ہوا درود پاک جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کی بھی یہ ڈیوٹی دیں، تو پھر درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، پھر اسے خود پر لازم کر لیں درود پاک پڑھنے کو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بڑا کرم اور بہت فضل فرمائے گا آپ پر۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ مجھ سے سنبھل نہیں رہی تھی اداسیاں میری، آپ کا ذکر کیا تو دل مقام قرار پر آ کر ٹھہر گیا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔